نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والے سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے باقاعدہ قرآن مجید کا آغاز کر دیا ہے اور ایک سبق ہم نے پڑھ لیا جس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ تجوید، ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم نے پہلے سبق میں ہم نے پڑھا۔ آج کا یہ دوسرا سبق ہے۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الناس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، سیکھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی ہم سیکھیں گے اور مختصر تفسیر بھی سورۃ الناس کی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے یہ سورۃ الناس ہم پڑھتے ہیں تجوید کے ساتھ، پھر ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ قل قاف پڑھنا ہے، اس کو کاف نہیں پڑھنا، کل نہیں پڑھنا، قل موٹا قاف ہے۔ اگر آپ یہاں پر قل کی جگہ کل پڑھیں گے تو معنی اس کا بدل جائے گا۔ قل کا معنی ہے آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی قل آیا ہے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایھا الناس، تو وہاں پر خطاب جو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ تو قل کا معنی ہے آپ کہہ دیجئے، اور کل کاف کراچی والے کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، آپ کھائیے، آپ کھائیے، تو معنی بگڑ جاتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے، برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس۔ یہاں بھی نون ساکنہ ہے، دیکھیں ہم نے پڑھا تھا، اور نون ساکنہ کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، حمزہ ہا، عین حا اور غین خا میں سے، تو یہاں غنہ کریں گے، من شر الوسواس الخناس، خا کو پر پڑے، الذی یوسوس فی صدور الناس، را کو باریک پڑھیں اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہاں بھی نون مشدد ہے، یہاں بھی نون مشدد ہے، تو دونوں جگہ غنہ ہوگا، اور پیچھے جہاں جہاں گزرا نون مشدد، الناس، خناس، الہ الناس، ملک الناس، رب الناس، ان سب میں نون مشدد ہے، تو ایک نون مشدد اور میم مشدد کا ایک ہی حکم ہے اور وہ ہے غنہ کرنا۔ من الجنۃ والناس، صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ قل آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، ملک الناس، ملک کا معنی بادشاہ، الناس لوگ، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، الہ معبود، الناس لوگ، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس،
الوسواس وسوسہ ڈالنے والا، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ الذی وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، الذی وہ یوسوس جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس جنات میں سے اور انسانوں میں سے، جنات میں سے اور انسانوں میں سے۔ ان دونوں صورتوں کا شان نزول جو ہے ہم جب کل سورۃ الفلق پڑھیں گے تو وہاں پر انشاءاللہ ان کا دونوں صورتوں کا شان نزول بھی پڑھیں گے۔ آج صرف ہم مختصر تفسیر پڑھیں گے سورۃ الناس کی، کہ یہ دونوں صورتیں معوذتین کے نام سے جانی جاتی ہیں، ان کا نزول کب ہوا اور کس لیے ہوا وہ انشاءاللہ کل سورۃ الفلق کے ساتھ ہم وہ پڑھیں گے۔ تو جس طرح سورۃ الفلق کے اندر اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی گئی ہے، اسی طرح سورۃ الناس میں بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر 3 صفات اللہ تعالیٰ کی ذکر ہیں۔ نمبر 1 رب الناس، رب الناس، نمبر 2 ملک الناس، اور نمبر 3 الہ الناس۔ یہ 3 صفات اللہ رب العزت کی اس سورہ مبارکہ کے اندر مذکور ہیں۔ اب چونکہ وسوسہ ڈالنے والے انسانوں ہی کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں، جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں وہ انسانوں ہی کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں، اس لیے رب، ملک اور الہ کی اضافت یہ الناس ہی کی طرف کی گئی، لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ اور لوگوں کا معبود برحق، معبود حقیقی۔ تو ان تینوں رب، ملک اور الہ کی جو اضافت ہے وہ لوگوں کی طرف کی گئی، جس میں یہ بتا دیا کہ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے انسانوں کا رب ہی بچا سکتا ہے اور ان وسوسوں کے اثر سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ وہ لوگوں کا رب ہے، بادشاہ بھی ہے اور معبود بھی۔ نفوس انسانیہ میں جو برے وسوسے آتے ہیں عموماً ایسے وساوس ہوتے ہیں جن پر عمل کرنے سے دین اور ایمان کی تباہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اہل معرفت اور اہل علم نے فرمایا ہے کہ سورۃ الفلق میں دنیاوی آفات و مصائب سے پناہ مانگنے کی تعلیم ہے، اور سورۃ الناس میں اخروی آفات سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ شیاطین ایمان میں بھی وسوسہ ڈالتے ہیں اور کفر و شرک کے خیالات جو ہے وہ بنی آدم کے سینوں میں ڈالتے ہیں اور گناہوں پر بھی ابھارتے ہیں، اس لیے شیاطین کے وسوسہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس شیطان آئے گا اور وہ یوں کہے گا کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، اور فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا۔ سوال اٹھاتے اٹھاتے وہ کہے گا کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سو جب یہاں پہنچ جائے گا تو اللہ کی پناہ لے اور وہی رک جائے، اور ایک روایت میں ہے کہ جب وہ سوالات اس طرح اٹھاتے اٹھاتے مطلب وہ یہاں تک پہنچ جائے اور لوگوں میں جب وہ اس طرح کے سوالات اٹھے ان کے دل و دماغ میں، تو بجائے یہ کہ انسان ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے لگے اور جوابات ڈھونڈنے کے خیال میں لگے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ یوں کہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے۔ الخناس جو ہے
الخناس یہ شیطان کی ایک صفت ہے، شیطان کی ایک صفت ہے کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنی سونڈ کو انسان کے دل پر جمائے ہوئے ہے، اگر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو شیطان وہاں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اگر وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کے دل کا لقمہ بنا لیتا ہے۔ اس کو الوسواس الخناس بتایا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ انسان کو ہر وقت جو ہے اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ آپ جو ہے اٹھتے بیٹھتے کوئی کام نہیں ہے، فارغ بیٹھے ہیں، بجائے اس کی کہ آپ اپنے دل دماغ میں جو ہے وہ خیالات لے آئے اور وساوس کو پیدا کریں، اللہ کا ذکر کریں، درود شریف پڑھنے میں اپنے وقت کو صرف کریں۔ وہ آپ کا وقت زندگی کا قیمتی وقت ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر درود پڑھتے ہوئے گزر جائے گا۔ اب جتنا درود کثرت سے پڑھیں گے اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ فرمایا کہ دو چیزوں سے انسان کی زبان جو ہے وہ تر رہنی چاہیے یاد سے۔ ایک انسان کو جو ہے وہ موت جو ہے وہ کثرت سے اسے یاد کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہاں پر فرمایا من الجنۃ والناس، یہ وسوسہ ڈالنے والے ہیں یہ صرف جنات ہی نہیں ہوتے، شیاطین ہی نہیں ہوتے کہ جو انسان کے دل میں اور دماغ میں وہ وسوسے ڈالتے ہیں، یہ انسان بھی ہوتے ہیں۔ یعنی خود انسان جو ہے وہ انسان کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور انسانوں کا وسوسے ڈالنا یہ اندر داخل ہو کر نہیں ہوتا، جس طرح شیاطین جو ہے وہ انسان کے جسم میں اندر داخل ہو کر وہ وسوسے ڈالتے ہیں دل دماغ میں۔ اب کوئی انسان دوسرے انسان کے اندر داخل ہو کر تو یہ وسوسہ نہیں ڈالتا، البتہ باہر ہی سے زبانی طور پر اقوال کے ذریعے اور جسمانی حرکات اور اعمال کے ذریعے وسوسے ڈالتے ہیں، یعنی انسانوں کو راہ حق سے ہٹانے اور کفر و شرک اور معاصی میں، گناہوں میں فوائد بتانے اور دنیاوی جو ہے منافع سمجھانے اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر آج کل تو انسانی وسوسوں اور گمراہی کے آلات کی کثرت ہو گئی ہے، زبانی باتیں، لیڈروں کی تقریریں، بے شرمی پھیلانے والے اخبار اور رسالے، ٹیلی ویژن اور اس کے پروگرام، VCR، انٹرنیٹ جیسی یہ موذی چیزیں انسان کے دل میں برائی کے جذبات داخل کرتی ہیں، جن کے جراثیم و اثرات سے انسان برے اعمال اور بری حرکات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور نسلوں کی نسلیں جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ تو وسوسہ ڈالنے والے انسان کی شرارتیں اور حرکات بعض مرتبہ جنات کے وسوسوں سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، اس اعتبار سے کہ انسان کا ہم جنس ہے، انسان کا ہم جنس ہے، اور آپس میں میل جول بھی زیادہ رہتا ہے، اور انسان کو اپنا ہمدرد بھی سمجھتا ہے۔ شریر انسانوں کے مشورے اور وسوسے انسان کو زیادہ متاثر کر دیتے ہیں، اور اس اعتبار سے کہ شیطان وسوسے ڈالنے والا نظر نہیں آتا، وسوسہ ڈال کر چپکے سے اپنا کام کر جاتا ہے، اور پھر جو ہے یہ بات طے شدہ ہے کہ جنات میں بھی شیاطین ہیں اور انسانوں میں بھی، جنات میں بھی شیاطین ہیں اور انسانوں میں بھی، اور یہ دونوں انسانوں کی بدخواہی میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے جو ہے ہمیں یہ پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اور ایک نقطہ آخر میں یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ سورۃ الفلق میں نفس اور بدن کی سلامتی مطلوب ہے، سورۃ الفلق میں نفس اور بدن کی سلامتی مطلوب ہے، جبکہ سورۃ الناس میں دین کے ضرر سے بچنا اور اس کی سلامتی مطلوب ہے۔ اور دین کا چھوٹے سے چھوٹا نقصان دنیا کے بڑے سے بڑے نقصان سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر ہم نے قرآن کریم سے سچا تعلق قائم کیے رکھا اور اسے پڑھنے، سمجھنے
عمل کرنے اور قرآن مجید کے سارے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرتے رہے تو انشاءاللہ ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا دین اور ایمان محفوظ رہے گا۔ اللہ کریم ہمیں جو ہے قرآن مجید کو سمجھنے، عمل کرنے کی اور قرآن مجید کا جو حق ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔